اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیوب آفیشیل چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین و سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک کا صدقہ آپ سب کی دلی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کے رزق میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی آمدنی میں اضافہ فرمائیں گے۔ آپ کے گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ گھنے اور مالدار بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی جائز حاجات ہیں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اس ماہ مبارک کا صدقہ وہ تمام پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے بالکل پاک ہو جائے گی۔ ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ خاص عمل کون سا ہے تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین و سامعین، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان جو بھی مانگے تو اللہ پاک اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں اور ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ اللہ عز و جل کے نزدیک بہت پیارے وہ دونوں کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ چلتے پھرتے ان کلمات کا ورد کرتے رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی حالت میں کوئی بھی ہلاک نہیں ہو سکتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو پہاڑ دب جائے، لیکن اللہ عز و جل کی نعمتوں کے مقابلے میں ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ جنت کی مٹی نہایت ہی عمدہ اور پاکیزہ ہے اور بہترین پانی، لیکن وہ بالکل چٹیل میدان ہے، اور جنت کے پودے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، ان کلمات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکات ہیں۔ چلتے پھرتے اس ماہ مبارک میں اللہ کا ذکر کرتے رہیے اور نیکیاں سمیٹتے رہیے۔ ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا خاص وظیفہ ماہ ذی الحج کے پہلے اتوار کا خاص وظیفہ ہے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں سورہ کوثر کا خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سورہ کوثر جو قرآن مجید کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے، اسے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت
خود پروردگار عالم نے اپنے ذمے لی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ قرآن مقدس خوبیوں کا جامعہ ہے۔ اس کی تلاوت کرنا بہت ساری فوائد کا سبب ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت اور عظمت بیان کرنا زبان سے باہر ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کو اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب باعث تخلیق کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ وہ مقدس قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو ایک آیت کے مثل نہیں بنا سکتی۔ ناظرین و سامعین، تمام سنی جانے والی باتوں سے زیادہ اہم دل کے لیے فائدہ مند، ظاہر و باطن کے لیے ترقی کا سبب اور کانوں کے لیے کلام لذیذ کلام الہی ہے۔ سب ایمان والوں کے لیے سننے کا حکم دیا گیا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بیٹے کو ناصرہ قرآن کریم سکھائے تو اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص قرآن مجید پڑھے، اس پر عمل کرے تو اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا جو نور سے بنا ہوا ہوگا۔ اس کے ماں باپ کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے، یا اللہ، یہ جوڑے کس چیز کے صلے میں ملے؟ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن مقدس پڑھنے کی وجہ سے۔ ناظرین و سامعین، قرآن مجید پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ ذی الحج کے پہلے اتوار کا نہایت ہی خاص وظیفہ، سورہ کوثر کا خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہر مصیبت سے نجات ملے گی۔ تنگ دستی، غربت اور فقر و فاقہ والی زندگی سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اس عمل کی برکت سے زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ کے لیے گھر سے بیماریاں، مشکلات اور پریشانیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں سکون اور چین ہوگا، گھر میں برکت ہوگی۔ بس اس عمل کو اپنے معمول میں شامل کر لیجیے۔ جو بھی انسان یہ وظیفہ کرتا ہے، اس کی نسلوں سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ ہمارا آج کا وظیفہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ ماہ ذی الحج کے پہلے اتوار کو آپ نے کسی بھی وقت باوضو ہونا ہے اور جائے نماز پر بیٹھ کر اول 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 129 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں پھر وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیجئے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل ہر طرح کی مشکل، پریشانی، مصیبت اور غم سے آپ کو نجات ملے گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ اور بھی لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔